السلام علیکم. آج ہم کلاس 9 انگلش چیپٹر 6 دا ویلیو آف ٹائم کی کمپلیٹ ریڈنگ کریں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. دا ویلیو آف ٹائم، وقت کی قدر. تاثیر واز ویل نون فار ہز چیٹفل نیچر اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس. تاثیر اپنی زندہ دل فطرت اور رحم دلی کے باعث بہت مشہور تھا. He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw. اسے سب پسند کرتے تھے مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود اس میں ایک خامی تھی. And that was his time management. اور وہ یہ کہ وہ اپنے وقت کا درست استعمال نہیں کر سکتا تھا. He was terribly weak in managing his time. وہ وقت کے درست استعمال میں خاصا برا تھا. تاثیر often found himself procrastinating. تاثیر اکثر اپنے آپ کو ٹال مٹول کرتے ہوئے پاتا تھا. He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming, while his school work and course piled up. وہ گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے، دوستوں سے چیٹنگ میں گزارتا اور اس تمام عرصے کے دوران اس کے گھریلو کام اور اسکول کے کام اکٹھے ہوتے رہتے. Despite his good intentions, اپنی اچھی نیتوں کے باوجود he always seemed to run out of time. وہ ہمیشہ وقت کی کمی کا سامنا کرتا. Leading to rushed assignments and incomplete tasks, جس کی وجہ سے اس کے پاس جلد بازی سے تیار شدہ ضمنی کام اور ادھورے گھر کے کام رہ جاتے تھے. His teachers were greatly concerned about him. اساتذہ اس کے بارے میں بہت فکر مند تھے. And his parents were also perpetually worried. اور اس کے والدین بھی ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. But تاثیر was not ready to change his way at all. لیکن وہ اپنی عادات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا. One day, his grandfather, who was a wise old man, ایک دن اس کے دادا نے جو ایک بڑے دانا اور بوڑھے آدمی تھے, noticed his struggle. اس کی جدوجہد کو محسوس کیا. He decided to impart a valuable lesson. انہوں نے ایک قابل قدر سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. He specially invited تاثیر to his house. خاص طور پر انہوں نے تاثیر کو اپنے گھر بلایا. تاثیر was warmly greeted by his grandfather. تاثیر کے دادا نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا. He led him to the kitchen table. وہ اسے باورچی خانے کے میز پر لے گئے. There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles and sand. وہاں ایک خالی گلاس جار تھا جو بڑے پتھروں، کنکریوں اور ریت سے بھرا ہوا تھا. تاثیر looked intrigued. تاثیر حیران و پریشان نظر آ رہا تھا. تاثیر I want you to fill this jar with everything in the basket. تاثیر میں چاہتا ہوں کہ تم اس جار کو ٹوکری میں موجود تمام اشیاء سے بھرو. His grandfather instructed. دادا نے ہدایت کی. تاثیر eagerly began by pouring the sand into the jar. تاثیر نے پرجوش ہو کر ریت ڈالنا شروع کیا. Followed by the pebbles. اس کے بعد کنکریاں ڈالیں. When he tried to fit the big rocks in. جب اس نے بڑے پتھروں کو ڈالنے کی کوشش کی, they didn't fit. تو وہ پھنس گئے. تاثیر frowned and looked at his grandfather. تاثیر نے مایوسی کا اظہار کیا اور دادا کو دیکھا. He was puzzled. وہ پریشان تھا. Let me show you something. His grandfather replied with a smile. اب مجھے آپ کو کچھ دکھانے دو, دادا نے مسکراتے ہوئے کہا. He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside first. انہوں نے جار کو خالی کیا اور ترتیب کے ساتھ بڑے پتھروں کو پہلے اندر رکھا. Later, he added the pebbles which fit in the spaces between the rocks. بعد میں انہوں نے کنکریاں ڈالیں جو پتھروں کے درمیان کی جگہوں میں بھر گئیں. Finally, he poured the sand which filled the gaps left by the pebbles. آخر میں انہوں نے ریت ڈالی جو کنکریوں کے چھوڑے ہوئے خالی جگہوں کو پر کر گئیں. To تاثیر's amazement, everything fitted perfectly. تاثیر کو حیران کرتے ہوئے ہر چیز بالکل فٹ ہو گئی تھی. تاثیر This jar represents you and your time. تاثیر یہ جار تمہیں تمہارے وقت کی نمائندگی کرتا ہے. His grandfather elucidated. دادا نے وضاحت کی.
The big rocks are the significant things in your life. بڑے پتھر تمہاری زندگی میں اہم چیزیں ہیں. Like your school work, family and health. جیسا کہ تمہارا اسکول کا کام، خاندان اور صحت. The pebbles are other priorities. Like your hobbies and friendships. کنکریاں دوسری ترجیحات ہیں، جیسے کہ تمہارے شوق اور دوستیاں. The sand represents the small, trivial things. ریت چھوٹی اور غیر اہم چیزیں ہیں. If you fill your time with the small stuff first, you will never have room for the important things. اگر تم اپنا وقت سب سے پہلے ان چھوٹی چیزوں پر لگاؤ گے تو تمہارے پاس اہم چیزوں کے لیے کبھی وقت نہیں ہوگا. But if you prioritize the big rocks, everything else will find its proper place. لیکن اگر تم اپنی ترجیحات کو بڑے پتھروں کو دیتے ہو تو باقی سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے گا. He holds تاثیر to understand the value of time. اس نے تاثیر کو وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی نصیحت کی. He also advised prioritizing his tasks and focusing on what's truly important. اس نے اسے اپنے کاموں کو ترجیح دینے اور جو واقعی اہم ہے اس پر توجہ دینے کا مشورہ بھی دیا. He helped him make a schedule, setting aside time for his school work, course and family activities. اس نے اسے ایک شیڈیول بنانے میں مدد کی جس میں اسکول کے کام، گھریلو کام اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت الگ کیا گیا تھا. The grandfather also allocated time for his hobbies and relaxation, but only after the big tasks had been completed. دادا نے اس کے اپنے شوق اور آرام کے لیے بھی وقت مختص کیا، لیکن صرف اس کے بعد جب بڑے کام مکمل ہو چکے تھے. At first, it was challenging for تاثیر. پہلے یہ تاثیر کے لیے مشکل تھا. He was putting off important tasks and indulging in immediate gratification. وہ اہم کاموں میں وقت لگا رہا تھا اور فوری راحت کا بھی مطالبہ کر رہا تھا. However, with practice and determination, he started to see improvements. تاہم مسلسل مشق اور پختہ عزم کے ساتھ وہ بہتری دیکھنے لگ گیا. He felt more in control of his time and less stressed about deadliness. اسے اپنے وقت پر زیادہ کنٹرول محسوس ہوا اور وقت پر سرگرمیاں مکمل کرنے میں وقت کم ہونے لگی. His grades improved and he had more time to spend with his family and friends. اس کے تعلیمی کارکردگی میں بہتری آئی اور اس کے پاس اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع تھا. One day, Taseer's teacher asked him to share his secret of managing his time so well. ایک دن تاثیر کے استاد نے اسے اپنا وقت اچھی طرح سے منظم کرنے کا راز بتانے کا کہا. تاثیر proudly told the story of the jar, rocks, pebbles and the sand. تاثیر نے فخر سے جار، پتھروں اور کنکریوں کی کہانی سنائی. His classmates listened intently. اور اس کے ساتھی طالب علموں نے توجہ سے سنی. And many of them decided to try the same approach themselves. اور ان میں سے بہت سے طلباء نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھی اسی طرح کا طریقہ اپنائیں گے. Taseer's newfound time management skills also had a positive impact on his relationships. تاثیر کی نئی وقت پر پابندی کی مہارت نے اس کے رشتوں پر بھی مثبت اثر ڈالا. His parents were proud of his progress. اس کے والدین اس کی ترقی پر فخر محسوس کرتے تھے. And his friends appreciated that he was more reliable. اور اس کے دوستوں نے اس بات کو سراہا کی کہ وہ زیادہ قابل اعتماد ہے. Taseer learned that by prioritizing the important things in life, he was not only achieving more but also living a balanced and fulfilling life. تاثیر نے سیکھا کہ زندگی میں اہم چیزوں کو ترجیح دینے سے وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہا تھا بلکہ ایک متوازن اور مکمل زندگی گزار رہا تھا. From that day on, اس دن کے بعد سے تاثیر remembered his grandfather's wise words and the lesson of the jar. تاثیر نے اپنے دادا کی حکمت بھری باتوں کو اور جار کے سبق کو ہمیشہ یاد رکھا. He became a master of time management. وہ وقت کی منصوبہ بندی کا ماہر بن گیا. And the lesson he learned continued to guide him through the rest of his life. اور جو سبق اس نے سیکھا تھا وہ اس کی باقی زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا رہا.
He grew up to be a successful and happy individual, always making time for what truly mattered. وہ ایک کامیاب اور خوشحال فرد بن کر بڑا ہوا. ہمیشہ وہ جن چیزوں کو واقعی اہم سمجھتا تھا اس کے لیے وقت نکالتا رہا. So تاثیر story became a cherished tale. اور اس طرح تاثیر کی کہانی ایک پیاری داستان بن گئی. Reminding everyone of the importance of managing time wisely and prioritizing the things that truly matter. جو ہر کسی کو وقت کو حکمت سے منظم کرنے اور جو چیزیں واقعی اہم ہیں انہیں ترجیح دینے کی اہمیت کا درس دیتی ہیں. تو چیپٹر نمبر 6 کی ریڈنگ یہیں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہم اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.